آیت نمبر 73. اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کیجیے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے. ومأواہم جہنم وبئس المصیر. آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. اچھا، اب جہاں کافروں کے ساتھ منافقوں کا ذکر آئے اور جہاں پھر جہنم کا ذکر آئے تو پھر کیا سمجھیں گے آپ؟ شعوری نفاق کا ذکر ہے یہاں پر. جی ہاں، مدینے آ کر بہت عرصے تک منافقین کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا گیا. سنبھلنے والے سنبھل گئے، جن کو مہلت ملنی تھی مل گئی، اور جو ایسے تھے کہ جو پکے پکے کٹر منافق تھے ان کی سرکشی، ان کی جرتیں اور بڑھتی چلی گئیں. وہ دلیر سے دلیر ہوتے چلے گئے، غداری اور جاسوسی کرتے رہے دشمنوں کے لیے. مومنوں کے اوپر زبانیں تان دراز کرتے رہے. جب موقع ملا کوئی نہ کوئی اسکینڈل کھڑا کر دیا انہوں نے، ٹریزن کی، غداری کی انہوں نے، اور اسلام کے نرم رویے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر سے خوب ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے. بلکہ وہ تبلیغ کا بالکل الٹ کام کرتے رہے، اسلام کے خلاف بدگمان کرنے کی کوششیں کرتے رہے. خوب دوڑ دھوپ کرتے تھے، یہاں بھاگ رہے ہیں، وہاں بھاگ رہے ہیں، مکے جا رہے ہیں اور عرب کے دوسرے قبائل میں جا رہے ہیں اور غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں اور خوب فتنہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسلام کو گرانے کی کوششیں کرتے رہے. لہٰذا بس اب انف از انف، اب وقت آ گیا کہ ان کے ساتھ سختی کی جائے. جیسے یہ اسلام کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں اے نبی آپ ان کو گرا دیجئے. بس اب ان کو آؤٹ کاسٹ بنائیں، زبان سے سختی کریں، ایکسپوز کریں، ان کے بہانے قبول نہیں کریں، ان کی حرکتوں پہ برا بھلا کہیں. ان کو جب ملنے آئیں تو خشک چہرے کے ساتھ، روکھے رویے کے ساتھ ان سے ملیں تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو. اب تک تو بہت درگزر کا معاملہ کیا کہ اب اگر یہ آپ کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں تو آپ ان باتوں کا محاسبہ کریں، سامنے بلائیں، ایکسپلینیشن کال کریں ان سے کہ تم نے کیوں کیا تھا، کیا مطلب تھا تمہارا. یہ سختی جو ہم سورہ توبہ میں دیکھ رہے ہیں ہم کو پہلے کہیں نظر نہیں آئی. اللہ کرے کہ سورہ توبہ پڑھ کے ہم سب کا نفاق نکل جائے ہم میں سے. اگر سورہ توبہ سے نفاق نہیں نکلے گا تو کسی اور چیز سے نہیں نکلنے والا. تو یہ کئی اس کے نام بھی ہم نے آپ کو یاد ہے شروع میں گنوائے تھے. تو یہ کیا ہے دراصل؟ یہ حافرہ بھی ہے، اس کا ایک نام ہے سورۃ الحافرہ. کیا کھود کے نکال رہی ہے؟ یہ دراصل منافقوں کا نفاق نکال رہی ہے کھود کھود کے، اور یہ ان کو رسوا کر رہی ہے. سورۃ الفاتحہ یاد ہے آپ کو؟ فاتحہ نام بتایا تھا، فضیحت کر رہی ہے ان کی. فا الف دوات ہا تا، تو سورہ فاتحہ ہے، یہ سورۃ الحافرہ ہے، دلوں کا حال کھول رہی ہے، یہ منافقوں کو رسوا کر رہی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کی تھی ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کے نام بتا دیے تھے. تبوک سے واپس آ کے آپ نے مسجد نبوی میں قیام کیا، تھوڑی دیر کے لیے آپ وہاں ٹھہرے اور وہاں پہ لوگ آ کر جمع ہوئے. وہاں آپ نے لوگوں کے نام لینے شروع کیے کہ فلاں بن فلاں اٹھے اور مسجد سے نکل جائے. وہ شخص اٹھتا تھا، اپنے چہرے کو اپنی چادر سے ڈھانکتا تھا، مسجد سے نکل جاتا تھا. یعنی علامت تھی کہ یہ پکا منافق ہے. کتنی بے عزتی، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں انسان کے سوچ کر. صرف اللہ تعالی ہم سب کو ایسی رسوائی سے اور ایسی بے عزتی سے اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ تعالی دین اور دنیا کی ہمیں نعمتیں عطا فرمائے. تو یہ اتنی سختی کی گئی اور کہا کہ ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ فیتوبوا یک خیرا لہم وان یتولوا یعذبہم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر. یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے. وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے جو کچھ کرنے کا ارادہ کیا وہ کر نہ سکے، اور ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا.
اب اگر یہ اپنی روش سے باز آ جائیں تو انہیں کے لیے بہتر ہے، اور نہ باز آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ طویل آیت ہے، لیکن ایک آیت میں ان کی ساری حرکتوں کا اللہ نے خلاصہ بیان کر دیا۔ اپنے کفری اقوال کا انکار کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے اور مزید کفر میں مبتلا ہوتے تھے، سنکنگ ڈیپر انٹو سن۔ جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے بلا کر ان سے محاسبہ کیا، غلطی مان لیتے کہ ہاں آئی میڈ اے مسٹیک، آئی ایم سوری، آئندہ نہیں کروں گا، اصلاح ہو جاتی۔ اپنی غلطی پر انسان جب جھوٹ کا پردہ ڈالنا شروع کرتا ہے، بہانے بازیاں کرتا ہے، تو اصلاح بھی نہیں ہوتی کبھی اس کی۔ جھوٹی قسمیں کھانے لگ گئے، اور جھوٹ کی وجہ سے فرشتے بھی دور چلے گئے، اور جھوٹ کی اپنی نحوست ہے، جھوٹ کی اپنی پھٹکار ہے۔ اور کیا کیا انہوں نے؟ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، افسوس کی بات، اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کر کے اسی زبان سے پھر گندے گندے کفر کے کلمات ادا کیے انہوں نے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، صرف قول کی حد تک دشمنی اور نفرت کا مظاہرہ نہیں کیا، عملی طور پہ سازشیں کی، منصوبے بنائے۔ قریش مکہ اور یہودیوں کے بیچ میں گٹھ جوڑ کرواتے تھے کہ تم باہر سے حملہ کرو اے قریش، اور یہودیوں سے کہتے تم پیٹ میں چھری گھونپنا مسلمانوں کے، اور مسلمانوں کو ختم کر ڈالو تم سب مل کر۔ جنگ کی آگ انہوں نے بھڑکائی، آپ کو قتل کروانا چاہا۔ پھر ایک نظر ان کو نہیں بھاتا تھا انصار اور مہاجرین کا اتفاق، انصار کو بھڑکایا کرتے تھے مہاجروں کے خلاف کہ مالی مدد بند کر دو ان کی، نکالو باہر ان کو، تمہارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ اوس اور خزرج کی پرانی دشمنیاں، پرانی جنگیں یاد دلاتے تھے، ان کو لڑواتے تھے، چاہتے تھے خوب سیکٹرینزم بھڑک اٹھے، فرقہ پرستی عام ہو جائے، اور چاہتے تھے بے حیائی پھیلے، مسلمان عورتوں پر گندے گندے الزام لگاتے تھے، بدنام کرتے تھے، گندے گندے شعر کہتے تھے ان کے بارے میں، کھلی بے حیائی والی شاعری کیا کرتے تھے، سودی کاروبار کرتے تھے، اس کو فروغ دینا چاہتے تھے۔ تو ایک نہیں بہت کچھ انہوں نے کیا، لیکن کیا ہوا؟ بما لم ینالوا، اللہ نے ہر کوشش ناکام کر دی، اور اللہ کا دین غالب آ کے رہا۔ اور سارا غصہ ہے کس بات پر؟ وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، اس بات پہ غصہ ہے۔ اسلام سے پہلے تو حال یہ تھا کہ یثرب کو نام کوئی نہ جانتا تھا، کوئی اہمیت نہ دیتا تھا، نہ مال نہ دولت نہ عزت نہ کوئی اور مقام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تو مدینے والوں کی قسمت بدل گئی، خون برسنے لگ گیا، نور ہی نور تھا، ہدایت ہی ہدایت، سکون ہی سکون، مال غنیمت بھی پھر آنے لگ گیا وقت کے ساتھ ساتھ، زکوٰۃ جمع ہو گئی، غریبوں پہ خرچ ہونے لگ گئی، لوگ صدقہ خیرات کرنے لگ گئے، کچھ ہی عرصے میں حالات بدل گئے، معاشی طور پہ اپلفٹ آ گئی، معاشرہ بہتر ہو گیا، اور منافقین کے تو دن ہی پھر گئے۔ قانونی طور پہ مسلمان ہونے کے ناطے مال ان کو ملا کرتا تھا، اوبویسلی ان کو حصہ ملتا تھا چیزوں میں سے، مال میں سے، اور کنجوسی کی وجہ سے خود تو صدقہ خیرات کرتے ہی نہیں تھے، تو ظاہر ہے پیسہ ان کے ہاتھوں میں رک رہا تھا کہ پیسے والے مالدار ہو رہے تھے۔ سب بھول گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا معاشی احسان ہے، اور اپنے محسن کے ہی دشمن بن گئے، حد درجے کی کمظرفی کا مظاہرہ کیا۔ پھر آپ دیکھیں اسلام کی وسعت، اب بھی موقع دیا جا رہا ہے ان کو کہ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اب بھی نفاق چھوڑ دیں، ایمان تازہ کر لیں تو دنیا آخرت کی ذلت سے بچ جائیں گے، اور اگر نہیں وَيَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر ابھی بھی توبہ نہیں کریں گے تو بدترین انجام ان کے لیے تیار ہے۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو نہ قریش مدد کو آئیں گے، نہ یہود کے قبائل، نہ شیطان، کوئی ان کی مدد کو نہیں آنے والا، کوئی ان کے مشکل، ان کا عذاب دور نہ کرے گا، اور اللہ ان کو سہارا نہیں دے گا۔ جب ان کو سہارے کی ضرورت ہوگی تو لمحہ لمحہ اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ ابھی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہ کچھ دے رہا ہے، لیکن پھر عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ کوئی ان کی مدد کو نہ آئے گا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے، آپ نے منافقوں کی حرکتوں اور سازشوں میں سے بعض کا ذکر کیا، اور یہ بیچ میں یہ واقعہ بھی ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر میں ایک وادی میں سے گزر رہے تھے، تو وہاں منافقوں نے سازش یہ کی تھی کہ جب آپ ایک تنگ گھاٹی سے گزر رہے ہوں گے تو ہم حملہ کر دیں گے، اور اپنے چہرے کور کر کے وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت صرف عمار بن یاسر تھے اور حذیفہ بن یمان تھے۔ 10-12 منافق اپنے چہرے کور کر کر آئے، حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کی طرف لپکے کہ ان کے اونٹوں کو ماریں، لیکن دور ہی سے وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھ کے ڈر گئے کہ کہیں ہم کو پہچان نہ لیں، اور بھاگ گئے۔ تو یہ واقعہ بھی ہم کو سیرت میں ملتا ہے، ہر ان کی اللہ تعالیٰ نے سازش ناکام کی۔ تو واپس آ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان کو احساس دلایا کہ دیکھو تم نے یہ غلطی کری اور یہ غلطی کری، اور پھر آپ نے موقع دیا کہ کھڑے ہو کر اپنے قصور کا اعتراف کر لیں اور استغفار کر لیں، تو میں بھی ان کے لیے شفاعت کروں گا، یعنی میں بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، not even one۔ پھر اب آپ نے نام لینے شروع کی، جو آپ کو قصہ بھی سنایا۔ تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو نام بتائے تھے، آپ فرماتے قم یا فلان و یا فلان، کھڑے ہو جاؤ فلاں اور فلاں۔ وہ کھڑا ہوتا، آپ کہتے اخرجو انی اخرجو انی، نکلو میرے پاس سے، نکلو میرے پاس سے، اور وہ چہرے پر کپڑا لپیٹتا اور مسجد سے نکل جاتا۔ اور جب آپ نے نام لینے شروع کرے، اس وقت بعض نے کھڑے ہو کے جرم کا اعتراف کرنا چاہا، لیکن آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ صحیح مسلم میں یہ پورا واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ تعالیٰ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ چلیں یہیں تک ہم کرتے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہاں سے آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔